براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج 20 رمضان ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا روز کی طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا، اس لائیو سیشن کا موضوع ہوگا دین کی ضرورت۔ کہ دین کی ضرورت کیوں ہے اور یہ موضوع رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ آج کل ہمارے چاروں طرف بہت زیادہ جو آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دین کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان کسی بھی دین کو فالو کیے بغیر زندگی گزارے۔ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے، انسان کا جیسا دل چاہے وہ ویسے زندگی گزارے۔ اس چیز کو الحاد کہا جاتا ہے، اور یہ چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہمارے ارد گرد آج کل، ہمارے معاشرے میں بھی آ گئی ہے، اور یہ ایک فیشن بن گیا کہ جو شخص خود کو بہت زیادہ پڑھا لکھا ظاہر کرنا چاہے گا، جو شخص خود کو بہت زیادہ ماڈرن ظاہر کرنا چاہے گا، وہ خود کو ملحد کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، اور دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین انسان پر جبر ہے، دین انسان پر پابندی ہے، اور حجت یہ قائم کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا، یعنی جب اس نے چاہا تو ہمیں دنیا میں بھیجا، تو اب دنیا میں بھیجنے کے بعد اس نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، دین پر عمل کرو، اچھے اچھے کام کرو، گناہوں سے بچو، یعنی ہماری زندگی کو ایک دائرے کے اندر قید کر دیا۔ تو اب ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پیدا کرے، تو اب ہم اس کا کہنا نہیں مانیں گے، اور ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، کیونکہ ہم نے نہیں کہا تھا، نہ ہمارا دنیا میں آنے میں اپنا کوئی عمل دخل ہے، اس نے بھیجا ہے زبردستی، یہ وہ کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم نہیں مانیں گے، ہم کسی دین کو فالو نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو، اور جب دین کو فالو نہیں کرنا چاہتے، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دین قید ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین انسان کے لیے مرتب کیا ہے اور دین پر عمل کرنا انسان پر واجب کیا ہے، وہ ازراہ لطف کیا ہے، ازراہ جبر نہیں کیا۔ اللہ نے جبرن نہیں کہا کہ یہ تم پر جبر ہے، تمہیں تکلیف دینا مقصد ہے، اسی لیے تم اس دائرے کے اندر زندگی گزارو، بلکہ اللہ کا دین پر عمل کروانا یہ اس کا لطف و کرم ہے، ازراہ لطف اس نے یہ کرم کیا، اور اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے کہ ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا، 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ، ماں باپ نے اس کے سلانے کا ٹائم ماں باپ منتخب کرتے ہیں، اس کے اٹھنے کا ٹائم ماں باپ منتخب کرتے ہیں، وہ اسکول کس اسکول میں جا کے پڑھے گا یہ ماں باپ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ اسکول سے چھٹی کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اسے چھٹی نہیں کرنے دی جائے گی، پڑھائی سے دھیان ہٹانے نہیں دیا جائے گا، یہ سب ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ وہ کھانا کب کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، وہ گھر سے باہر اکیلا جائے گا یا نہیں جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کس سے ملے گا، وہ کس سے نہیں ملے گا۔ تو کیا یہ ساری چیزیں جو ماں باپ ایک بچے کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ماں باپ طے کرتے ہیں، کیا یہ اس بچے پر ظلم ہے؟ اگر وہ بچہ یہ کہہ دے ماں باپ سے
کہ میں اپنی مرضی سے سوتا نہیں، اپنی مرضی سے اٹھتا نہیں. میں اسکول نہیں جانا چاہتا لیکن آپ لوگ مجھے زبردستی اسکول بھیجتے ہیں. میں گھر سے باہر اکیلا جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے نہیں جانے دیتے. میں کچھ ایسی چیزیں جو کھانا چاہتا ہوں جو آپ لوگ مجھے کھانے نہیں دیتے. میں جس طرح کا لباس پہننا چاہتا ہوں یا جن بچوں کے ساتھ جا کے کھیلنا چاہتا ہوں وہاں آپ مجھے کھیلنے نہیں دیتے. تو یہ مجھ پر ظلم ہے، مجھ پر جبر ہے. میں نے آپ کی منت نہیں کی تھی کہ مجھے پیدا کرو، میں نے نہیں درخواست کی تھی کہ مجھے پیدا کرو. اب اگر پیدا کیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے تو مجھے کیوں میری زندگی کو میری مرضی پر نہیں چھوڑ دیتے؟ تو ماں باپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم تمہاری کیئر کرتے ہیں اور تم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے یہ پابندیاں ہم نے تم پر لگائی ہیں. ہم تمہاری اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کو جب تم بچپن سے نکل کر بچپن میں ایسی تربیت کرنے، تمہیں تمہاری تعلیم ایسی اعلیٰ ہو جائے، تمہاری تربیت اتنی اچھی ہو جائے، تمہارے سونے جاگنے کا وقت ایسا تمہارا ڈیولپ ہو جائے، تمہارے دوستوں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کے ساتھ کھیلنا ہے کس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اچھے دوست بنے تمہارے تاکہ زندگی میں تمہیں کام آئے اور کسی نقصان سے تم بچے رہو. تمہیں اکیلا گھر سے باہر جانے نہیں اس لیے دیتے کہ تم کہیں تمہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، کوئی انسان نقصان نہ پہنچا دے. تم چھوٹے ہو، تم راستہ نہ بھول جاؤ، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. تو ماں باپ اس سے یہ ساری باتیں کہیں گے اور کریں گے اس کے سامنے اور اس کو سمجھائیں گے کہ ہم تمہاری محبت میں یہ سب کرتے ہیں، تم پر جبر نہیں کرتے، تمہاری محبت میں یہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ جانتے ہیں کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی بیسک اتنی اچھی بن جائے، جب یہ بڑا ہو جائے اور اگر ہم اسے اسکول زبردستی نہ بھیجے تو جب یہ بڑا ہو جائے تو جاہل نہ رہ جائے. ہم اسے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں تو کہیں یہ بھٹک نہ جائے. ہم اسے مرضی سے گھر سے باہر نہ جانے دیں تو کہیں یہ نقصان نہ اٹھائے، کہیں بھٹک نہ جائے. تو اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے. اللہ اگر کوئی شخص اللہ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنی، مجھے دین پر عمل نہیں کرنا، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کیونکہ میں نے نہیں کہا تھا مجھے پیدا کرو، جو کہ آج کل لوگ کہتے ہیں. لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں پیدا کیا جائے، اگر پیدا کیا گیا تو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. تو اللہ نے یہ جتنے بھی واجبات رکھے ہیں ایک طریقہ دے دیا ہے زندگی گزارنے کا. یہ ازراہ لطف و کرم دیا ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کہیں بھٹک نہ جائے، وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کہیں نقصان نہ اٹھا لے، وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے. بالکل اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کوئی شکی انسان گھر سے باہر اکیلا جانے پر اغوا نہ کر لے، کوئی اس بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، بچہ راستہ نہ بھول جائے. اللہ نے بھی اسی طرح دین انسان پر نافذ کیا ہے، لیکن یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے جبرن نافذ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. اس نے راستے کھول دیے ہیں، اس نے اچھائی بھی بتا دی ہے، اس نے برائی بھی بتا دی ہے، اور پھر طریقہ بھی بتا دیا اور کچھ واجبات بھی رکھ دی ہیں تاکہ دین پر عمل کیا جا سکے. ہم کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیں، کسی اسکول میں داخلہ لیں، ہمیں اس کے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں. کیا کوئی شخص کسی ادارے میں رول فالو کیے بغیر کوئی اچھی وہاں پوسٹ حاصل کر سکتا ہے؟ ادارہ اسے جاب سے نکال دے گا، یونیورسٹی اسے نکال دے گی، اسکول اسے نکال دے گا. کیونکہ انسان انسان ہے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک ڈسپلن ہے. دین سے ہٹ کر اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ انسان کی کوئی بھی ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی روٹین نہیں ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ سو جاتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ایسے انسان کو پسند نہیں کیا جاتا کہ اس انسان کا کوئی طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے. اور دیکھیے نا، انسان ہے، اس کا پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اسے بھوک لگتی ہے تو اس نے دن میں 3 بار خود ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے صبح کھانا ہے، مجھے دوپہر میں کھانا ہے، مجھے رات میں کھانا ہے. کیا اللہ نے واجب کیا ہے کہ صبح کھاؤ، دوپہر میں کھاؤ، رات میں کھاؤ؟ نہیں. اپنے پیٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے خود بخود ایک روٹین بنا لی اپنی زندگی کی. لیکن اگر دین ہمیں ایک روٹین میں لانا چاہتا ہے تو اس سے ہم انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کر سکتے. انسان کیونکہ فطری طور پر ایک روٹین کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے اور گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے. وہ اگر بے راہ رو ہو جائے تو
وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بہترین نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی زندگی بدترین ہو جائے گی۔ اسی زندگی کو، اسی دنیا کو، اسی جہاں ہم رہ رہے ہیں، اسی معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے دین بھیجا گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی سوسائٹی میں گھر لیتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کے رولز فالو کرنے پڑیں گے کہ ہم ان رولز کے علاوہ اپنی الگ سے وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ یہ سب رولز ہم فالو کرتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین، آپ ٹریفک کے قوانین پر عمل کیے بغیر روڈ پر گاڑی نہیں لے جا سکتے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے آپ کا چالان ہو جائے گا۔ یعنی انسان کی فطرت میں ڈسپلن ہے، انسان کی فطرت میں اصول پسندی ہے، انسان کی فطرت میں ایک طریقے سے زندگی گزارنا رکھ دیا گیا۔ تو وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے فطرت میں رکھا ہے، اس کے بعد اسلام کو انسانوں کے لیے نافذ کیا یا بھیجا ہے تاکہ انسان اس پر عمل کرتے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اسلام نے اتنی بہترین روٹین انسان کے لیے بنائی ہے دین نے، لیکن دین آج کل لوگ دین کے انکاری ہیں اور لوگ دین کے زیر اثر زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ دین کو قید بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ میری مرضی ہے، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میری مرضی۔ یہ بالکل اس بچے والی بات ہے۔ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ مرضی انسان کی ہے، لیکن نقصان اٹھانے کی اجازت ماں باپ بھی اپنے بچے کو نہیں دیتے، غلط کام کرنے کی اجازت ماں باپ بھی بچے کو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اسے ایک بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے دین کو ہمارے سامنے رکھا، ہمارے اوپر بھیجا اپنے رسول کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں، یہ ان لوگوں کو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کو نہیں مانتے، ہم کسی بھی دین کو نہیں مانتے۔ دیکھیے، جب ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم دین کو نہیں مانتے، اور ہم ملحد ہیں، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، تب بھی دراصل وہ ایک رول کو فالو کر رہا ہوتا، وہ اس ایک تھاٹ کو فالو کر رہا ہوتا، کیونکہ انسان اس کائنات میں کسی ایک رول کو فالو کیے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا۔ وہی شخص جو کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں دین کو نہیں مانتا، وہی شخص ٹریفک کے قوانین پر پورا عمل کر رہا ہوتا ہے، مجبوراً کر رہا ہوتا ہے، چاہے لیٹ ہو جائے اسے سگنل پر رکنا ہے، چاہے اسے جلدی ہو، وہ اپنی مرضی سے سگنل توڑ کے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ ہاسپٹل کے بھی رولز فالو کر رہا ہے، وہ اسکول کے بھی کر رہا ہے، وہ کالج کے بھی کر رہا ہے، وہ ہر جگہ رول فالو کر رہا ہے، لیکن دین، اور وہ اسے قید نہیں لگتی۔ لیکن دین کے لیے آج کل یہ سوچ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ دین قید ہے، دین کی کوئی ضرورت نہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں، انسان خدا کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ بہتر زندگی، خدا کے تصور کے بغیر بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ دیکھیے، خدا کا تصور، خدا کے بغیر تو جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے تصور کے بغیر زندگی گزارا ہوں، اس کی بھی زندگی خدا کے بغیر نہیں گزر رہی ہو۔ کیا اس نے دیکھا ہے کہ جن نباتات اور جمادات کو کھا کر وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا یہ اس نے خود پیدا کی ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتا؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتا؟ جس سورج سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا یہ سورج اس نے خود بنایا ہے؟ جس چاند کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، جس رات میں وہ آرام کر رہا ہے، جس دن میں وہ کام کر رہا ہے، جس زبان سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں، کہ دین کے بغیر انسان جن پھلوں کو وہ کھا رہا ہے، جن سبزیوں کو وہ کھا رہا ہے، کیا یہ اس نے خود بنائی ہیں؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے دین سے انکار کا؟ دین سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ یہ اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ ان میں عمل کرنے کا حوصلہ نہیں۔ کہ دیکھیے، جب کوئی انسان کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر ایڈمیشن لیتا ہے تو اسے اب پتہ ہے کہ مجھے پڑھنا پڑے گا۔ جب کسی اسکول میں کوئی بچہ داخل ہوتا ہے یا کسی کالج میں کوئی
بچہ داخل ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کیونکہ اب میں نے ایڈمیشن لے لیا تو اب تو مجھے پڑھنا پڑے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ استاد سے کہے، وہ اپنے ٹیچر سے کہے کہ میں نے ایڈمیشن لے لیا کافی ہے، بس اب میں سارا سال کتاب کھول کے نہیں دیکھوں. تو پیپر میں کیا دو گے؟ ٹیچر یہی کہے گا تو پھر پیپر میں کیا دو گے؟ اگر پیپر نہیں دو گے تو فیل ہو جاؤ گے. تو زندگی کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے دین بہت ضروری ہے. دین ایک ڈسپلن ہے، دین ایک لاہ عمل ہے، اور اس کی ضرورت انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی. انسان اس سے ماورا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی عمل نہ کرے یہ اس کا ذاتی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کی ضرورت انسان کے فطرت میں ہے، فطرت میں رکھ دی گئی ہے. جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، ایسی مصیبت جس میں انسان بے بس ہوتا ہے، تو کون یاد آتا ہے؟ اسلام دین انسان کو ایک طریقہ دیتا ہے زندگی گزارنے کا. وہ طریقہ اور اس طریقے کے تحت ہی انسان زندگی گزارے، یہی بہترین ہے. ایک فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کے ڈسپلن بنائے ہوئے ڈسپلن کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور جو نہیں گزارتا وہ نافرمان بچہ کہلاتا ہے. دین انسان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. نماز جو 5 بار واجب کی گئی کتنی آلائشوں سے انسان کو بچاتی، کتنی بہترین تربیت ہوتی ہے انسان کی اگر دین کے مطابق اس کی تربیت کر دے. تربیت کرنے کے بعد اسے معاشرے میں چھوڑا جائے گا. دنیا کے کسی ادارے کا یہ قانون نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کو بغیر تربیت کیے، بغیر اس کو پہلے سکھائے پھر اسے کسی میدان میں چھوڑ دیا جائے. کوئی فوجی ہے وہ پہلے ٹریننگ لیتا ہے پھر وہ عملی میدان میں آتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے وہ پہلے پڑھائی کرتا ہے پھر ہاؤس جاب کرتا ہے پھر جا کے وہ عملی میدان میں اسے مریض سونپے جاتے ہیں. ہمیں اس دنیا میں دین نے وہی ٹریننگ کرنے کے لیے اصول دیے کہ اپنے نفس کی بہترین ٹریننگ کیسے کرنی ہے وہ ہمیں دین بتائے. نفس پر کبھی جبر کرنا پڑ جائے تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خود کو کھانے پینے سے روکنا پڑ جائے تو کیسے روکیں. نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ شغل میلہ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑ جائے تو کیسے جائیں گے. کیا انسان نے کبھی سوچا ہے کہ موت کیسے آتی ہے؟ موت اچانک آتی ہے، اور تب آتی ہے جب انسان دنیا کی محفلوں میں، شغل میں، خوشی میں، ہلے گلے میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اچانک سے اس کا بلاوا آتا ہے اور اسے جانا پڑتا ہے. تو کیوں نہ خود کو دن میں 5 بار یہ دنیا کا میلہ چھوڑ کر، یہ روشنیاں چھوڑ کر، یہ مزے کی محفلیں چھوڑ کر 5 بار اپنے نفس کو عادی بنائیں کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں جائے، خدا سے ملاقات کرنے. تو جو شخص 5 بار جانے کا عادی ہوگا وہ موت کے وقت بھی خوشی خوشی چلا جائے. یہ ہماری دنیا میں تربیت ہو رہی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے. اور جب کوئی خدا سے ملاقات کا عادی ہوگا تو وہ خدا سے ملاقات کا مشتاق ہوگا، اور ایسا مشتاق ہوگا اللہ سے ملاقات کا، اسے ایسا شوق ہوگا کہ جب اسے یقین آ جائے گا کہ اسے ضرب مار دی گئی اور یہ ضرب اب اسے اللہ کے پاس لے جائے گی، اللہ سے معلق کر دے گی، تو اس کے منہ سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی کتنا اشتیاق ہے خدا سے ملاقات کا. کیا خود کو اس طریقے سے ہم تربیت کریں گے؟ کیا اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت کریں گے؟ کیا ہم کوئی ماں باپ اپنے بچے کی تربیت اسے جنت میں بھیجنے کے لیے یا موت کی بعد کی زندگی کے لیے کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. اگر کسی کے سامنے یہ بات کی جائے وہ آپ سے لڑے گا، کہے گا ایسا کیوں کہہ رہے ہو. ہم اپنے بچوں کی تربیت اسی دنیا میں انہیں جیتنے کے لیے اور اسی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھول رہے ہیں کہ دنیا کو چاہے جتنا بھی کوئی انسان دنیا میں بڑا ہو جائے، ساری دنیا جیت لے، اس نے بھی ایک بار اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا. تو کیوں نہ وہ ایسے جائے کہ وہ کہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا. کہ جن کا ایسا امام ہے کہ جو فرما رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ
रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। कितनी अजीब बात है, कितना अजीब जुमला है, और कितना कुछ सोचने पर इंसान को मजबूर करता। लेकिन वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती की जुबान से ये जुमला निकला, तो क्या बिला वजह निकला हो? इसमें कितने असबाक होंगे कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए। क्यों नहीं हमने कभी गौर किया? हर साल 21 रमजान आती है, हर साल ये दिन आते हैं, क्या हम इस एक जुमले पे गौर करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार के जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करके जा रहा हूँ, मैं दीन की खिदमत कितनी करके जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के अहकामात पर अमल कितना करके जा रहा हूँ। जब इन सारी चीजों पर मौला ने नजर डाली तो फरमाया कि अली कामयाब हो गया। यानी एक कामयाब, एक मुसलसल कामयाब जिंदगी कि जिसमें लहजा भर को भी कभी कोई झोल नहीं आया, कहीं कोई शक शुबा नहीं आया। तो हम तो उनके मानने वाले हैं। दीन इंसान की तरबियत करने के लिए आया है। इस दुनिया में इंसान की ट्रेनिंग होगी अगली दुनिया के लिए। हर किसी को जन्नत में जाने का शौक है, हर शख्स ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, और हर शख्स को जो खुशफहमी भी है कि मैं जन्नत में चला जाऊं। अच्छा है, अल्लाह से हुस्न ज़न रखना चाहिए। अल्लाह कहता है मुझसे हुस्न ज़न रखो, मैं तुम्हारे हुस्न ज़न को पूरा करूंगा। लेकिन तैयारी भी तो कोई चीज है या नहीं? हम कहीं सफर पे जाने वाले हैं, मैं सफर पे जा रहा हूं, मैं सफर पे जा रहा हूं, मैं किसी बहुत दुनिया की अच्छी जगह, मैं लंदन जा रहा हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं। आप कहते रहें कहते रहें कहते रहें, और जो शख्स आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कहें लेकिन तुम्हारी तैयारी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, ना तुम्हारा कहीं सामान है, ना ज़ादे राह है, ना टिकट है, ना पासपोर्ट है, कैसे जाओ? तो आप कहें कि नहीं ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं और मैं चला जाऊं। तो मौला कायनात जैसी हस्ती ने ऐसी जिंदगी गुजारी और ये जुमला कहकर दुनिया से गए, हमारी औकात क्या है? लेकिन हमारी औकात ये है कि हम उनके मानने वाले हैं, तो मानने वालों पर ज्यादा वाजिब है कि उनकी जिंदगी कैसी हो, उनकी जिंदगी दीन में किस तरह ढली हुई हो कि लोग उनको देखें और दीन को समझें। ना कि बड़ी बदकिस्मती ये है इस्लाम पर जो इस वक्त है, हमारी बदकिस्मती कि हमें लोगों को अपने जुबान से दीन समझाना पड़ता है। इस्लाम जुबान से समझाने का मजहब नहीं है, जुबान से दावत देने का मजहब है। इस्लाम अमल से बुलाने का मजहब कि अगर कोई शख्स इस्लाम पर अमल करता है तो लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आए। और जिनके मानने वाले हम हैं, उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी, वो कहीं से भी गुजरते थे, कोई भी इंसान हो वो उनसे मुतासिर हो जाता था, वो उनको देखकर हैरान हो जाता था। वो अपने इल्म से, अपने अमल से, अपनी सच्चाई से, अपनी मेहनत से लोगों को मुतासिर, खल्क को मुतासिर करते हुए जाते थे। दीन की जरूरत दुनिया में तरबियत करने के लिए है, ताकि दुनिया में बेहतरीन तरबियत की जाएगी। किस लिए? जन्नत में भेजने के लिए। जन्नत में बेतरबियत इंसान जा नहीं सकता। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये हमारी तरबियत है जो इस जिंदगी में की जा रही है, जो हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग लोग साल में एक दफा या जिंदगी में बाज लोग एक दफा हज पे जाते हैं, तो उनको भी हज पे जाने से पहले क्लासेस लेनी पड़ती कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। और हम जन्नत में जाने के लिए तैयार खड़े हैं बगैर ट्रेनिंग के, बगैर अमल किए, बगैर कोशिश के, बगैर खुद को उस तरह ढाले। क्या कोई बद आदत इंसान जन्नत में चला जाएगा? क्या कोई बदअमल शख्स जन्नत में चला जाएगा? ये क्यों हो रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि अच्छा अमल करो? क्या कोई कत्ल करने वाला जन्नत में चला जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं कि उसने कत्ल का गुनाह किया, इसलिए कि वो उस मयार से गिर गया है, वो ट्रेनिंग में फेल हो गया है, इसलिए वो नहीं जाएगा। इसी को गुनाह सवाब कहा गया है कि हमारी ट्रेनिंग की जा रही है, मुसलसल खुद को साबित करना है। हम जिंदगी को इस नजर से देखें, चाहे वो 50 साल की है, चाहे 20 साल की है, चाहे 100 साल की, कि खुद को साबित करना है अहल, जन्नत का अहल।
یہیں اسی دنیا میں ثابت کرنا. اور مولا کائنات جیسی ہستی کے ماننے والے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا، اس لیے فرمایا علی کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا. اس ایک جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم یہاں آزمائش میں ہیں، امتحان میں ہیں، ٹریننگ میں. اگر یہاں فیل ہو گئے تو آگے کچھ نہیں ملے گا. آگے کی زندگی کے لیے یہاں ٹریننگ دی جا رہی، اس مقام کے لیے. وہ کیونکہ وہ مقام بہت اسپیشل ہے، جنت بہت اسپیشل ہے. تو اگر اسپیشل جگہ پر جا رہے ہیں تو خود کو اسی طرح ڈھالنا ہوگا. اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، اخلاق، عبادت، ہمارا سوچنا، ہماری نیت، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، سب کچھ ایسا بہترین ہوگا. تبھی تو ہم اس جگہ کے اہل ہوں گے، کیونکہ وہ بہترین لوگوں کی جگہ ہے. بس پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا کائنات کی شہادت کے دن چل رہے، مولا نے ہر قدم پر بتایا، ہر قدم پر ایک بہترین زندگی گزاری، بہترین نمونہ عمل چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے. اپنے آخری وقت میں بھی جس طرح عمل کیا ہے، تاریخ حیران ہے. جس طرح وصیتیں کی، جس طرح اپنے بچوں کو وصیتیں کی، جس طرح اپنے دوستوں کو وصیتیں کی. پروردگار ہمیں ان سے سبق لینے، یہ ایسے ہی یہ ہستیاں دنیا میں نہیں بھیج دی گئیں، ایسے ہی انہوں نے عمل نہیں کیا. ہمارے لیے ان کے ہر عمل میں سبق ہے. پروردگار ہمیں اس سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے سننے والوں کی نیک جائز حاجات کو قبول فرما. رب العالمین ہر دعا سے بڑی دعا اپنے ولی اسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا ارحم الراحمین بحق محمد مولہ الطاہرین. الہی آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.